اسی لیے دھویا گیا کیونکہ عرش اعظم پہ لے جانا، اللہ پاک سے ہم کلام ہونا، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی حجاب نہیں ہوگا، اللہ اپنے محبوب سے براہ راست کلام کرے گا، اللہ کا محبوب اپنے رب سے براہ راست کلام کرے گا۔ آقا مدنی سے جبرائیل عرض کرنے لگے، آقا جس جگہ پر جا کر ملائکہ کے سردار کی انتہا ہے، نبیوں کے سردار کی ابتدا ہے۔ یہاں سے آگے ملائکہ کا سردار نہیں جا سکتا، ملائکہ کا معلم نہیں جا سکتا، یہاں سے آگے تو نبیوں کا سردار جائے گا، رسولوں کا سردار جائے گا، تاجدار ختم نبوت جائے گا، امام الانبیاء جائے گا، تاجدار حرم جائے گا۔ آقا مدنی کو بلایا گیا، عرش اعظم پہ آپ کو لے جایا گیا، فرما میں اتنا قریب ہوا، صریف الاقلام تقدیر کا جو قلم چل رہا تھا، فرما صریف الاقلام قلم کی آواز کو میں نے سنا، قلم کے چلنے کی آواز کو میں نے اپنے کانوں سے سنا۔ اللہ کے حضور تشریف فرما ہوئے، اللہ پاک نے فرمایا، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے عرش اعظم کی ملاقات لکھی، اللہ رسول کے درمیان ملاقات لکھی، مکالمہ لکھا۔ آقا مدنی تشریف لائے، مہمان جب میزبان سے ملے گا سلام بھی کرے گا، خیر و عافیت بھی دریافت کرے گا، لیکن میرے آقا اللہ کے حضور تشریف فرما ہوئے، اللہ پاک کو سلام نہیں کیا جا سکتا، اللہ پاک سے حال و احوال نہیں پوچھا جا سکتا۔ میرے آقا کی فراست ہے، میرے آقا کی ذہانت ہے۔ عرش اعظم پہ جانے کے بعد اپنے کلام کا آغاز کیا، اپنی گفتگو کا آغاز کیا، فرمانے لگے میرے پروردگار التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے میرے پروردگار اپنی زبان کی عبادت بھی آپ کے لیے لے کر آیا، اپنے جسم کی عبادت بھی آپ کے لیے لے کر آیا، اپنے مال کی عبادت بھی آپ کے لیے لے کر آیا۔ تین جملے فرمائے، التحیات للہ، جو کچھ بھی میں نے بولا، جو بھی میں نے تلاوت کی، جو دعوت و تبلیغ کرتا رہا، میرے پروردگار میری زبان کا ایک ایک بول آپ کی رضا کے لیے ہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے ہے، آپ کی خوشنودی کے لیے ہے۔ التحیات للہ، میرے پروردگار میری زبان کی عبادت کو قبول فرما، میری حمد و ثنا کو قبول فرما، میری تلاوت کرنے کو قبول فرما، قرآن پڑھنے کو قبول فرما، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا اللہ اسے بھی قبول فرما، میری زبان کی ساری عبادتیں قبول فرما۔ التحیات للہ والصلوات، اگلا جملہ فرمایا میرے پروردگار میری بدن کی عبادت بھی قبول فرما، میرا قیام بھی آپ کے لیے رہا، میرا رکوع بھی آپ کے لیے رہا، میرا سجدہ بھی آپ کے لیے رہا، میرا چلنا بھی آپ کے لیے رہا، میری ساری مشقتیں بدر میں جانا، یہ سارے معاملات لوگوں کے پاس چل چل کے جانا، فرما میری ساری بدنی عبادات اے میرے پروردگار آپ ہی کی ذات کے لیے ہے، آپ کی رضا کے لیے ہے۔ تیسرا جملہ فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، میرے پروردگار بھوکوں کو کھانا کھلایا، آپ کی رضا کے لیے کھلایا، پیاسوں کو پانی پلایا، آپ کی رضا کے لیے پلایا، زکوٰۃ دی آپ کی رضا کے لیے دی، صدقات میں نے دیے آپ کی رضا کے لیے دیے، میرے پروردگار اپنے منہ کا لقمہ بھی دوسروں کو دیا، اپنے کھانے کا سامان بھی دوسرے لوگوں کو دیا، بھوکوں کا خیال کرتا رہا، یتیموں
کا خیال کرتا رہا، بیواؤں کو کھلاتا رہا، میرے پروردگار آپ کی رضا کے لیے کرتا رہا۔ کتنی اعلیٰ عبادات کا ذکر کیا، کتنا اعلیٰ کلام فرمایا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، تین باتیں ارشاد فرما کر خاموش ہو گئے۔ آگے سے اللہ کی طرف سے جواب آیا، فرمایا میرے حبیب زبان کی عبادت بھی میرے لیے لے کر آئے، بدنی عبادت بھی میرے لیے لے کر آئے، مال کی عبادت بھی میرے لیے لے کر آئے۔ اب میری طرف سے بھی سنیے، فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمایا میرے حبیب آپ کی زبان بھی میرے لیے، آپ کا بدن بھی میرے لیے، آپ کا مال بھی میرے لیے۔ فرمایا پھر آپ بھی سنیے، السلام علیکہ میرے حبیب اللہ خود سلام ہے، سلام کی طرف سے سلام آپ کے لیے، سلام کی طرف سے سلام آپ کے لیے۔ السلام علیکہ میری طرف سے سلام آپ کے لیے، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمتوں کا مالک میں ہوں، رحمتوں کا پیدا کرنے والا میں ہوں۔ اس لیے ایک حدیث میں فرمایا اللہ نے رحمت کے 100 حصے پیدا فرمائے اور رحمت کا سب سے بڑا مرکز اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا، امام الانبیاء کو بنایا، تاجدار مدینہ کو بنایا۔ اس لیے قرآن میں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، سارے جہان کے لیے آپ کو رحمت بنایا گیا، آسمان والوں کے لیے بھی رحمت بنایا، زمین والوں کے لیے بھی بنایا، انسانوں کے لیے بھی بنایا، جنات کے لیے بھی بنایا، فرشتوں کے لیے بھی بنایا، ساری مخلوق کے لیے رحمت بنایا۔ اس لیے اللہ پاک نے عرش اعظم پہ بھی فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میرے حبیب سلام بھی آپ کے لیے، رحمت بھی آپ کے لیے، برکت بھی آپ کے لیے۔ اللہ اکبر، قربان جاؤ اپنے حبیب کی یاد پر، قربان جاؤ امت کی یاد پر، وہاں جا کے بھی امت کو یاد رکھا، اتنی اعلیٰ جگہ پہ یاد رکھا، عرش اعظم پہ یاد رکھا، اس امت کو یاد رکھا جسے رات کو بھی اللہ کا نبی یاد نہیں آیا، دن میں بھی یاد نہیں آیا، تجارت میں بھی یاد نہیں آیا، کاروبار میں بھی یاد نہیں آیا، وہ اللہ کا نبی ہر وقت یاد کرتا رہا، ہر لمحے امت کو یاد کرتا رہا، امت کی فکر میں رہا۔ عرش اعظم کا یہ ماحول ہے، یہ مکالمہ ہونے لگا۔ میرے آقا نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، فرمایا میرے پروردگار جیسے آپ کا سلام میرے لیے، میں چاہتا ہوں اس سلام میں میری امت بھی شامل ہو جائے۔ السلام علینا، سلام ہو ہم سب پر، السلام بولو السلام علینا، جمع کا صیغہ بولا کہ سلام ہو ہم سب پر، سب کو شریک کیا، اپنے ساتھ ساری امت کو شریک کیا کہ میرے رب میں چاہتا ہوں میرے ساتھ میری ساری امت بھی شریک رہے۔ اللہ پاک نے فرمایا شریک ہے، جو آپ چاہتے ہیں ہم نے دے دیا۔ اب یہ مکالمہ اتنا اعلیٰ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے نماز کا حصہ بنایا۔ التحیات ہم پڑھتے ہیں، تشہد جو پڑھتے ہیں، اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وجوب کا درجہ ہے، واجب قرار دیا پڑھو تاکہ تمہیں وہ سفر یاد آئے۔ یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے مشکات شریف کی شرح مرقات میں اس کی پوری تفصیل بیان فرمائی۔ یہ مکالمہ ہے، یہ بات چیت ہے۔ اب اسی بات چیت کے درمیان اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا میرے حبیب آپ کے لیے کچھ تحفے بھی ہیں، آپ کے لیے کچھ، غور کریں وہ تحفے کیا ہیں۔ عرض کرنے لگے میرے پروردگار میرے لیے کیا تحفہ؟
فرمایا جیسے السلام علینا کہہ کر امت کو شامل کیا، آپ کے تحفے میں بھی امت کو شامل کر دیا۔ آپ کی چاہت یہ آپ کے ہر کلام میں امت کا ذکر ہوتا رہے، امت کے لیے بھی ملتا رہے۔ فرمایا تحفہ بھی ملے گا، تحفہ آپ کے لیے بھی ہوگا، آپ کی امت کے لیے بھی ہوگا، کلمہ پڑھنے والوں کے لیے بھی ہوگا۔ فرمایا میرے پروردگار میرے لیے کیا تحفہ ملے گا، مجھے کیا تحفہ ملے گا، میری امت کو کیا ملے گا؟ فرمایا میرے حبیب میں نے 50 نمازیں عطا کر دی، نماز میری ملاقات کا ذریعہ ہوگا، نماز مجھ سے لینے کا ذریعہ ہوگا، نماز کلام کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ آپ کی امت نماز پڑھے گی، اللہ اکبر کہیں گے، میں ان کا جواب دوں گا، وہ نماز پڑھیں گے، میری تعریف کریں گے، ایک ایک جملے کا میں جواب دوں گا۔ میرے محبوب نماز میری اور میرے بندے کے درمیان ملاقات کا سبب ہوگا، کلام کا سبب ہوگا۔ ایک جملہ آپ کا امتی بولے گا، اس کو میری طرف سے جواب دیا جائے گا، میری طرف سے جواب دیا جائے گا۔ فرمایا 50 نمازیں لے کر جائیے، اللہ دوسرا انعام کیا ہے؟ فرمایا میرے حبیب آپ کی امت کے لیے دوسرا انعام یہ ہے، قرآن پاک کی پہلی سورت سورۃ البقرہ، فرمایا اس کا آخری امت آپ کی امت کو دے دیا۔ اس کا آخری رکوع سورۃ البقرہ کا آخری رکوع آپ کی امت کے لیے ہے۔ اچھا اس میں کیا خصوصیت ہے؟ بھئی سارا قرآن تو زمین پہ آیا ہے، اللہ نے موقع محل کے لحاظ سے عطا کیا ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری آیات آمن الرسول سے، اس میں کچھ تو خصوصیت ہے نا کہ اللہ تعالیٰ عرش اعظم پر خاص طور پر یہ آیات دے رہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے قرآن آتا رہا، لیکن یہ رکوع اللہ نے براہ راست خود عطا کیا کہ میرے حبیب یہ تحفہ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شارحین نے مفسرین نے اس کی بہت ساری وجوہات، ایک وجہ یاد رکھ لیں بس، باقی تو آپ نہیں یاد رکھو گے، ایک وجہ یاد رکھو۔ اس آخری رکوع میں سارا پڑھیے، اب میں سارا پڑھ نہیں سکتا وقت کی وجہ سے، ترجمہ بھی نہیں کر سکتا، میں ایک درخواست ضرور کرتا ہوں، آپ سب یہ وعدہ کر کے جاؤ انشاءاللہ جب موقع ملے گا سورہ بقرہ کا آخری رکوع پڑھو گے انشاءاللہ۔ یہ ہمارا تحفہ ہے یار، سارا قرآن ہی تحفہ ہے، لیکن یہ خاص ہے، اس میں کچھ تو ہے نا۔ پھر وہ رکوع پڑھیں، پھر کوئی بھی مستند تفسیر لے کر اس کا ترجمہ پڑھیں کہ اس کے اندر ہے کیا، آپ کو پتہ چلے گا اس کے اندر ہے کیا ہے۔ اللہ پاک نے جو وہاں پر عطا کیا، فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمیعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ۔ اب دیکھیں جملے کیا ہے، فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آخری رکوع عطا فرمایا جس کا سرسری سا ترجمہ میں نے ذکر کر دیا، میں ذکر کرنے لگا، یہ دعا ہے اے میرے پروردگار میری بھول کو بھی معاف فرما، اے میرے پروردگار میرے گناہوں کو معاف فرما، اے پروردگار مجھ پہ کوئی بوجھ بھی نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہمت نہ رہے، جسے برداشت کرنے کی
طاقت نہ رہے۔ آخری رکوع کے اندر اللہ نے دعاؤں کا ذکر کیا، امت کو ترغیب دی گئی یہ دعائیں اللہ سے مانگتے رہنا، یہ دعائیں اللہ سے کرتے رہنا، یہ اللہ سے لیتے رہنا۔ لیکن آج کے امتی کو یاد نہ رہا اللہ پاک نے کیا حکم دیا، مجھ سے مانگنا کیا ہے، مجھ سے لینا کیا ہے، مجھ سے سوال کیا کرنا ہے۔ آج مال کا سوال یاد رہا، دولت کا سوال یاد رہا، کوٹھی بنگلوں کا سوال یاد رہا۔ جو اللہ پاک نے چاہا میرا بندہ مجھ سے یہ مانگتا رہے، میرا بندہ مجھ سے لیتا رہے، امت نے اسے بھلایا۔ اللہ پاک کیا چاہتا ہے، مجھ سے کیا مانگے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا میرا بندہ یہ دعا کرے، اے میرے پروردگار میری خطاؤں کو معاف فرما، میری بھول کو معاف فرما، مجھ پہ وہ بوجھ نہ ڈال جسے اٹھانے کی ہمت نہ رہے، جسے برداشت کرنے کی طاقت نہ رہے۔ مالی اعتبار سے بھی یہ دعا، صحت کے لحاظ سے بھی یہ دعا، حالات کے لحاظ سے بھی یہ دعا، اے میرے پروردگار ایسے حالات سے حفاظت فرما جو برداشت سے باہر چلے جائیں، میری طاقت سے باہر چلے جائیں، ایسے امتحان سے محفوظ فرما جس امتحان کی میں طاقت نہ رکھتا ہو۔ اللہ پاک یہ چاہتا ہے میرا بندہ دعائیں کرتا رہے۔ سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ملا، تیسرا انعام فرمائے میرے حبیب آپ مہمان بن کے آئے، میں میزبان ہوں، ہر میزبان اپنے مہمان کو راضی کرے گا۔ دنیا والوں کا طریقہ ہے کھلا کر راضی کرے گا، پلا کر راضی کرے گا، حال و احوال لے کے راضی کرے گا، اچھا بستر لگا کے راضی کرے گا، خدمت کر کے راضی کرے گا۔ لیکن یہ ملاقات ہے اللہ اور اللہ کے محبوب کے درمیان۔ اللہ بھی جانتا ہے میرا حبیب راضی کس بات پر ہوگا، میرے محبوب کی خوشی کیا ہے۔ اللہ بھی جانتا ہے میرا حبیب امت کے لیے راضی ہوگا، امت کے لیے اعلان ہوگا، میرا محبوب راضی ہو جائے گا، امت کی مغفرت کا وعدہ ہوگا، میرا حبیب راضی ہو جائے گا، امت کی نجات کا وعدہ ہوگا، میرا حبیب راضی ہو جائے گا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب میرا تیسرا انعام یہ ہے، تیسرا تحفہ یہ ہے، آپ کا جو امتی ایمان کی حفاظت کر کے آیا، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا، فرمایا میرے حبیب آپ کی نسبت کی وجہ سے ساری امت کو جنت عطا کر دوں گا۔ جس نے اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا، کفر اور شرک کی تو معافی نہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، یہ تو وعدہ قرآن کا ہے، مشرک کی معافی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ فرمایا آپ سے وعدہ ہے آپ کے ہر امتی کو جنت عطا کروں گا۔ یہ تو سورۃ الضحیٰ میں بھی ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا آپ راضی ہو جائیں گے۔ تین انعام مل گئے، 50 نمازیں ہیں، سورۃ البقرہ کا آخری رکوع ہے، پڑھا کرو صبح بھی، اور اس میں بڑی دعائیں ہیں، جو بندہ یہ پڑھ لے سمجھو کہ اس نے وہ دعائیں مانگ لی ہیں۔ لیکن ایک دفعہ پڑھیں، ترجمہ دیکھیں، انشاءاللہ پڑھنے کا شوق پیدا ہو جائے گا۔ اب میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ میں اس کی تفصیل بتاؤں، اتنا اعلیٰ رکوع ہے، اس لیے میرے حبیب نے فرمایا جس نے صبح اور شام سورۃ البقرہ کا آخری رکوع پڑھ لیا بس اس کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ اب اس سے بڑی میں دلیل نہیں دے سکتا، اس کے لیے وہ کافی ہو گیا۔ پڑھا کرو۔ کیا انعام؟ 50 نمازیں۔ یا اللہ خوش ہو گئے۔ اور بھی جو باتیں ہوئی، واپس آ رہے ہیں چھٹے آسمان پر۔ آخری بات موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور کیا ملا؟ فرمایا 50 نمازیں۔ 50 نمازیں، کہا اتنی نمازیں نہیں پڑھیں گے، کم کروائیں، سب پتہ آپ کو۔ آتے رہے جاتے رہے، 9 چکر لگے۔ کتنے؟ 9 چکر۔ اس میں کچھ باتیں قابل توجہ۔ نمبر 1، 9 چکر بار بار آ رہے، 5 کم ہو رہی، پھر آ رہے، پھر جا رہے، پھر آ رہے، پھر جا رہے۔ ایک وجہ تو بار بار اللہ تو جانتا تھا نا 5 ہی رہیں گے، پہلے کہتا تھا 5، 45 معاف، لیکن 5 5 5 5 اللہ خود تخفیف کر رہا ہے۔ میرے آقا نے نہیں کہا کہ 5، اللہ عرض کر رہے یا اللہ کچھ کم کرے، اللہ فرماتا ہے 5 کم، پھر جاتا یا اللہ اور کم، پھر 5 کم۔ چاہتا تو ڈائریکٹ 45 چھوڑ کر 5 باقی۔ یہ بار بار کیوں لگایا؟ تاکہ میرا محبوب بار بار مجھ سے ملنے کے لیے آتا رہے۔
محبوب اور محب کی ملاقات ہوتی رہے، آتا رہے جاتا رہے، بات کرتا رہے، کلام کرتا رہے، مانگتا رہے۔ نمبر 2 دوسرا نقطہ پڑھا ہے میں، 9 مرتبہ آئے گئے ہیں، اللہ نے 9 مرتبہ ہی تخفیف کی ہے۔ اللہ یہ سبق دے رہا تھا کہ میرا بندہ جتنی مرضی مرتبہ مجھ سے مانگے اللہ عطا کرتا، اللہ تھکتا نہیں ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مانگتا ہی رہے، بندہ لیتا ہی رہے۔ دنیا دار کے پاس 3 دفعہ جاؤ، دروازہ بند، ٹھک دھکے۔ یہ سبق دے رہا اللہ، آؤ آئی جاؤ آئی جاؤ، میرے خزانے بہت ہے، میں کم کرتا رہوں گا۔ 5 رہ گئی، اب اداسی تو تھی نا کہ 50 کہاں 5 پڑھتی 50 تو 50 کی جنت ملتی، اب 5 پڑھیں گے تو 5 کی ملے گی۔ امت کے لیے فکر مند ہے نا، حریص علیکم، ہم جیسے نہیں، ہم جو حال کر رہے ہیں کبھی اس پہ بھی غور کرو کہ ہم اپنے حبیب کے ساتھ کیا رویہ کر رہے ہیں اور ان کی محبت کا معیار کیا ہے۔ اداس ہیں، 5 لے کر آ رہے ہیں لیکن امت کے لیے کم کروائے۔ اللہ جانتا تھا جب اداسی سے جا رہے تھے، اب 10ویں مرتبہ اللہ نے خود آواز دی، چھٹے آسمان سے جب جانے لگے خود آواز آئی، حدیث میں خود ہے، اللہ پاک نے فرمایا میرے حبیب اداس مت ہوئیے، آپ کی امت نمازیں 5 پڑھے گی، اجر میں 50 کا ہی دوں گا۔ آپ یہاں آئے ہیں مجھ سے ملنے کے لیے، آپ کی وجہ سے 5 رہ گئی ہے، نمازیں یہ 5 ہی پڑھیں گے، اجر میں 50 کا ہی دوں گا، جنت میں ان کو 50 والی ہی دوں گا، درجات میں ان کو 50 والے ہی دوں گا۔ یہ 5 پڑھ کے مجھے راضی کرے، فرمایا میرے حبیب آپ کے صدقے میں ثواب مجھ سے 50 کا ہی لے کر جائیں گے۔ اب کیسی غفلت ہے، 5 پڑھ کے بھی 50 نہیں لے سکتے۔ جو 5 پڑھ کے بھی 50 نہ لے سکے، اس سے بڑی اس بندے کے لیے نامرادی کیا ہوگی۔ فجر کی نماز غفلت سے گزرتی ہے، اس لیے کہتے ہیں جس بندی کی پہلی پلاننگ جو فجر کی نماز کے لیے پلاننگ نہیں کر سکتا، سارے دن کی خاک پلاننگ کرے گا، کیا اس کی ترتیب ہوگی جب اس کی ابتدا ہی صحیح نہیں ہے، سارا دن اس کا کبھی بھی صحیح نہیں ہوتا۔ ایک آخری حدیث فرمایا جو فجر کی نماز قضا کر دے سوتا رہ گیا، صحیح حدیث ہے، فرمایا شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے کان میں شیطان سے پیشاب کرواتے ہیں؟ مجھ پہ ناراض نہ ہونا، میں نہیں کہہ رہا، میں تو اللہ کے نبی کا فرمان بتا رہا ہوں۔ فرمایا جو سوتا رہا فجر کی نماز میں، شیطان اس کے کان میں، بولو نا کیا کہتا ہے؟ اب جو نہیں پڑھتے وہ نہیں بولیں گے۔ جو فجر کی نماز نہیں پڑھتا، شیطان اس کے کان میں، تو پیشاب پاک ہے کہ نہ پاک ہے؟ اپنے پیشاب سے بچتے ہو، شیطان کے پیشاب سے نہیں بچنا۔ یہ آپ نے ناراضگی بتائی ہے کہ نماز چھوڑنے کی نحوست کیا ہے، نماز چھوڑنے کا وبال کیا ہے، یہ بتایا، اصل سمجھایا یہ ہے کہ جو نماز چھوڑتا ہے وہ مکمل شیطان کے اختیار میں ہوتا ہے، اور اتنا شیطان کا اس پہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ پیشاب تک اس پہ کر دیتا ہے، اور جو اتنا اختیار رکھتا ہے نماز چھوڑنے سے، تو بتائیے اگلے اس کے پاس کتنے اختیارات ہوں گے۔ پھر وہ حرام بھی کھلائے گا، سود بھی کھلائے گا، گناہ بھی کروائے گا، جب سارا اختیار تو نماز چھوڑ کے اس کا چیلا